السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز. آئی ہوپ یو آر فائن. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. مصحف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں. وہ 10 منٹ لیٹ تھی. میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا. سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں. دین اور کے کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو. ریلیجن مذہب میں بڑا فرق ہوتا ہے. دین ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں. دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دی جاتی ہے. اب وہ سورۃ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں. الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں. الحمد میں روٹ ورڈ حائم دال ہا میم دال ہیں یعنی تعریف. اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں. حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا. جب آپ قرآن کو کولیسٹرل ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ یونجو کریں گے کہ بس جیسے سجدہ کارورٹ ورڈ سجدہ ہے، اس سے مسجد ساجد بنتا ہے. پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا. محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی. اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب ہی رہی تھی. اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی فرشتے سے مل ہی نہ سکی. تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی. کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی. البتہ اپنی رائے اسے صحیح لگی تھی. قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا. نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، وہی مدینہ کے منافقوں کا ذکر. نہیں، اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے. ہاں، وہ باتیں ہرگز نہیں تھیں جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی. البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی. آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا وہ کتنا قرآن پڑھتی ہے. الفاظ کا مجہول ادا کرتی تھی. مسلاب بازر بی ہوتا ہے مگر وہ بازیر بے پڑھتی تھی. اور یہ ساری امیاں نانیاں اور دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا. جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں. انگریزی کو تو خوب برٹش امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس زیر زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے. مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا. اسے شروع میں تو عجیب ہی لگا اور بعد میں اچھا. وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا. راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اٹھتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا. بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض ہے. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا. اور یہی ہمارا دین ہے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اسلام میں پہل کریں، چھوٹا بڑے کو کرے. ایکسکیوز می کہہ کر معافی کسی غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں. دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے اسے بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی.
ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بی بی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھے گی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سنسنی رہ گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمر پر ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی؟ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھنے گئی۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان، پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ ہک دک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اگلے میں کہنا آسان ہوتا ہے۔ یہ نسبتاً اپنے مخالفین کے سامنے وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ پائنتی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو کہ ان کی نگاہوں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ جو دم سادے انہیں دیکھ رہی تھیں، مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف گواہی دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ میں چاہتا ہوں تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی، فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، حبس بھیجا میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر، اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور فواد کیا گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد اپنے مقام کو پا لینے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پر یوں ہی حکومت کرے گی۔ سب اس کی عزت کریں، اس کے
حکم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی، کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی، وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب، میری طرف سے اس سفید سر پر جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بے راز سادہ شر چہرے پر سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اوہ یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے مجھے حبس بیجا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اس پر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا اے ایس پی، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی نہ ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے؟ میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کا کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی بات پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری حیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی بے حد زاغ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اسے اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ دعا مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کے سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو
کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا، وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی۔ بات او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می، ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟ میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں۔ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈرز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے؟ فرشتے، وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکتی، میں سمجھتی ہوں۔ جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب بھی اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ تصور نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ تم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ وہ میری سوچیں پڑھ رہی ہیں فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر وہ 1400 سال پرانی کتاب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاسٹ ماضی میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمہ بتا رہی ہوں، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، روزے قیامت جب اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی جائے گی، تو آ یا کرا، خوشی سے یا نا خوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے عالم میں آنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے پتہ ہوتا اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی۔ مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا یہ ربوع میڈم مصباح کے علاوہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ آیات بنی اسرائیل کے
ہیکل میں داخل ہونے کا خلاصہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حتیٰ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حتیٰ کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے اب بنی اسرائیل نے کیا